اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے علم کو نور قرار دیا ہے۔ جب کسی چیز کو نور کے درجے پہ فائز کیا جائے تو بہت زیادہ تقدس، احترام کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم کا حصول، دنیاوی منافعت، چند سکوں کا حاصل کرنا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد ہے کہ علم بڑی مقصودیت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ استاد ابن سینا جب مرنے کے قریب پہنچے تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ طاق میں کتاب رکھی ہے، یہ اٹھا کے لاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ شاگرد نے کہا استاد تیرا مرنے کا وقت ہے، تو توبہ کر، توبہ، کتاب کو چھوڑ۔ اس نے کہا تو کتاب تو اٹھا کے لا۔ جب شاگرد کتاب اٹھا کے لایا تو استاد ابن سینا نے کہا کہ احمد، میں علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو طلب علم میں فوت ہوا وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، وہ شہید ہے۔ علم کا حاصل کرنا، اور ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ طالب علم کے دوات کی روشنائی شہید کے خون سے قیمتی ہے۔ علم کی اہمیت کے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ میں طلباء سے مخاطب ہوں۔ طالب علم تو میں بھی ہوں، اور مرنے تک علم انسان حاصل کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات جو علم کے حوالے سے ہے، وہ بلال حبشی، المعروف بلال حبشی، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ اے ابی بکر، جب تم نے مجھے امیہ بن خلف سے 300 درہم میں خریدا تھا تو میں اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا۔ آزاد میں اس وقت ہوا جب تم نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ تو انسان ذہنی غلامی سے، محرومیت سے، نا امیدی سے، نیگیٹیوٹی سے علم کے بغیر نجات نہیں پا سکتا۔ یہ علم ہی ہے جو اس کو اتنا بالغ کر دیتا ہے، اتنا مکمل کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کا انسان چال جاتا ہے۔ مقصدیت تعلیم کیا ہے؟ اگر یہ واضح نہ ہو اور آپ کے یہ مشن کا حصہ نہ ہو تو علم حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک مقصدیت تعلیم سب سے پہلے اچھا انسان بننا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کا پڑھنا، لکھنا، جاننا، معلومات، انفارمیشن سب رائے گاں چلی جاتی ہے۔ آپ کا ادارہ تو ماشاءاللہ بڑا منظم ہے، بڑا بہتر انداز میں کام کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، بہتری آتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کا میں نے یہاں جس طرح آپ لوگ تشریف فرما ہیں، جو آپ کے سٹائل ہے، جس طرح آپ نے ویلکم کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اچھے استادوں کے ہاتھ میں، اچھے ادارے کے ہاتھ میں ہیں آپ لوگ۔ مگر اپنا گول آپ نے بنانا ہے انسانیت کو نمبر پہلے۔ اور انسان کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی جاندار ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، کتا ہے، بلی، چوہا، جو بھی ہے،
وہ اپنے ساتھ کے دوسرے جاندار کے لیے کوئی سیکریفائز نہیں کرتا، کوئی قربانی نہیں دیتا، دوسرے کسی جاندار کے لیے کسی قسم کا درد اس کو فیل نہیں ہوتا، اس میں اس کا احساس نہیں ہوتا، تو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا اس کے لیے۔ ہم بھی ویسے ہی حیوان ناطق ہیں، وہی جبلتیں انسٹنکٹ ہمیں ملی ہیں جو دوسرے جانداروں کو ملی ہیں، مگر انسانیت پہ ہم کب فائز ہوتے ہیں؟ جب ہم دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کی ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہم ان کے لیے کچھ کرنے کے جذبے اپنے اندر پاتے ہیں اور ان کو ایکٹ میں لانا شروع کر دیتے ہیں، تو انسانیت پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف اپنے سیلف کے لیے جو زندہ ہے، اپنا کھانا پینا، رہائش، اچھا روزگار، معاملات زندگی، اور اس کی کوئی کنٹریبیوشن دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ یقیناً اچھا انسان نہیں ہے۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے جذبوں کو دوسروں کے درد کا محسوس کرنے والا بنائیں، دوسروں کے لیے بہتر سوچنے والا بنائیں۔ آپ کو احساس ہو کہ کوئی بندہ اگر دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کا دکھ آپ کو دور کرنا ہے، آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ 1985 میں الہ آباد یونیورسٹی میں 2 طالب علم پڑھتے تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک ہندو تھا، ہندو پنڈت تھا جو برہمن ہوتے ہیں۔ اس کا اسکوٹر پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب مسلمان دوست نے یہ کیا کہ وہ دونوں روم میٹ تھے، اس نے اس کو جو لیکچر کالج میں ہوتے، یونیورسٹی میں ہوتے، وہ لا کے دینے، دوائی لا کے دینی، کھانا پینا لا کے دینا۔ تو ہندو دوست نے اس کے یہ کہا، اس کے کلیگ نے یہ کہا کہ تو کیوں اتنی کوشش کر رہا ہے، میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ میں نے تجھے مسلمان کرنا ہے، میرے رسول کا حکم یہ ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایک صرف رویہ چھوٹا تھا، تو میں تو اس کے پیش نظر تیری خدمت کرتا ہوں، تیرے پیپر لا کے دیتا ہوں، تیری دوائی لا کے دیتا ہوں، تجھے بازار سے کھانے کی چیزیں لا کے دیتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد نہ صرف وہ نوجوان جو کالج میں پڑھ رہا تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس کے سارے گھرانے نے اسلام قبول کیا، اور آج کل دہلی میں ایک بڑا روحانی مرکز وہ شخص چلا رہا ہے، عبداللہ نام اس نے اپنا رکھا ہوا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شعبہ زندگی میں اس نے انسانیت کا ایک اصول اپنایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیبر کے ساتھ اچھے بیہیویئر سے رہنا ہے۔ تو کتنا بڑا نتیجہ نکلا۔ تو انسان اگر آپ بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، تعلیم کا مقصد پورا کر رہے ہیں، تو آپ کا معاشرہ کتنا گلزار بن جائے گا، کتنی بہتری آ جائے گی۔ ہمارے ہاں جب آپ لوگ باہر کالج کے ماحول سے نکلتے ہیں تو معاشرے میں کتنے ہنگامہ ہیں، کتنی یورش ہے، کتنی شورش ہے، کتنا شور ہے، کتنا ان ڈسپلن ہے۔ یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اور آپ ہی لوگوں نے کل اس ملک کی بات ڈور سنبھالنی ہے، آپ ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، مگر اس کی ابتدا ابھی سے ہوگی کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اچھا انسان بننے کے لیے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ پیچھے بھی یاد کرتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ ابھی جو لوگ آپ کے بڑے اساتذہ رہے ہیں، میں ابھی کمانڈنٹ سے بات کر رہا تھا، پروفیسر سعید راشد وغیرہ کی، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھے انسان تھے۔
انہوں نے کچھ ضابطوں کے مطابق زندگی گزاری۔ دوسرا، آپ کی تعلیم کا مقصد بہترین مسلمان بننا ہے۔ پہلے اچھا انسان بننا ہے، کیونکہ اچھا انسان بننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہوں گے تو اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، کیونکہ اسلام بھی آپ کو بہترین انسان دیکھنا پسند کرتا ہے، وہ ساری چیزیں چاہتا ہے جو ایک اچھے انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا اس میں گول آپ کا ہے بہترین پاکستانی بننا، اپنے ملک سے، یہاں کی چیزوں سے، اس کی عزت اور آبرو سے لو کرنا، محبت کرنا۔ اور محبت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ محبت کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں پاکستان کو کیا دے سکتا ہوں۔ لینے والا محبت کرنے والا نہیں ہوتا، دینے والا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھے ایک جگہ سوال کیا گیا ٹیلی ویژن پہ، میں گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ میں سوال لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوال کیا کریں، کیونکہ سوال علم کی ماں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سوال روک دیا گیا، اس کو گستاخی لوگوں نے کہہ دیا، جس سے ہم میں جہالت وارد ہو گئی اور ہم لوگ علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسے لوگ ہیں جو سوال کو ویلکم کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں سوال کرنے والے کو۔ تو میں نے مجھ سے سوال کیا گیا کہ عقل اور دل میں کیا فرق ہے؟ عقل اور دل میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا عقل لے کر خوش ہوتی ہے اور دل دے کر خوش ہوتا ہے۔ تو جب آپ دینا شروع کر دیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، تو آپ کو سچی خوشی بھی ملے گی اور عزت و وقار بھی ملے گا اور بہتر پاکستانی بھی بن جائیں گے۔ تو آپ کی علمیت کے، آپ کے علم حاصل کرنے کے 3 بڑے مقصد ہوئے: اچھا انسان بننا، بہتر مسلمان بننا، بہتر پاکستانی بننا۔ اب یہ ایسے تو ہوگا نہیں، اس کے لیے کوئی دستور العمل ہوگا، کوئی راستہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا راستہ کون سا ہے؟ پہلا راستہ ہے ڈسپلن کا، جو قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینگ سے اور اپنے ایکٹ سے ہمیں سکھایا۔ جب تک لائف میں ڈسپلن نہ ہو، کم از کم اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا، انڈسپلن معاشرے کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ڈسپلن میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ آپ وقت پر سوئیں گے، وقت پر جاگیں گے، آپ کے کھانے کے اوقات ہوں گے، آپ کے پڑھنے کے اوقات ہوں گے، آپ کے گیم کے اوقات ہوں گے، اس میں تساہل بالکل نہیں ہوگا، سستی نہیں ہوگی، غیر حاضری نہیں ہوگی۔ پھر جو کچھ بھی آپ کریں گے ایک کمٹمنٹ کے اندر کریں گے، کمٹمنٹ سیکھیں گے، کیسے آنر کرنا ہے کمٹمنٹ کو، اس کو کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، آپ کتنے کمیٹڈ ہیں۔ جہاں کمٹمنٹ نہیں ہوتی وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا۔ ایمان کمٹمنٹ کا ہی ایک نام ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تجھے معبود مانوں گا،
تیری فرما برداری کروں گا اور تیرے رسول کے راستے پر چلوں گا. یہ کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ میں جو سب سے اول چیز آتی ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے. اپنے وقت کی بہترین تقسیم کریں گے. جو فرد، جو ادارہ، جو ملک، جو قوم اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتی وہ کبھی کامیابی نہیں پا سکتی. کیا وہ اسٹوڈنٹ ہو، کیا استاد ہو. کمٹمنٹ اور ٹائم کی مینجمنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ٹائم مینجمنٹ کے ہمیں طور طریقے اور اصول بتائے. پھر ڈسپلن میں آپ کا اپنا لباس آتا ہے، اپنی پرسنالٹی آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلا ہوتا، جس کو کٹ کہتے ہیں. آپ کے ہاں تو کٹ کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا کنگا ہوتا، آپ کا شیشہ ہوتا، آپ کا آنکھوں میں سرما ڈالنے والی سرمچو ہوتا، سرما ہوتا، دانتوں سے خلال کرنے والا جیسے آج ٹوتھ پکس ہوتا ہے ایسے ایک پتی سی ہوتی پیتل کی یا تانبے کی کسی دھات کی بنی ہوئی. بالوں کو لگانے والا تیل ہوتا، اور جب تیل لگ جاتا ہے بالوں میں تو ماتھے پہ تیل آ جاتا ہے، کانوں پہ تیل لگ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے والا کپڑا ہوتا. یہ کٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو مینٹین کرنے کے لیے. آپ نے اپنے جوتے، اپنے کپڑے، اپنا لباس، اپنے دانت، اپنے ناخن، اپنے بال، اس کو لک آفٹر کرنا ہے. ٹیچر کو آپ کو ریمائنڈ نہ کرانا پڑے، ایمفیسائز نہ کرنا پڑے اس بات پر. اپنی بکس، اپنا بیگ اسکول کا، اپنی چیزیں، یہی سے آپ کی یہ ڈسپلن آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا چلا جائے اور آپ ایک بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے، کامیاب طالب علم بنتے چلے جائیں گے. اور کل آنے والے زمانے میں اس ملک کے لیے کامیاب کام کرنے والے ہوں گے، آفیسر ہوں گے، ایگزیکٹو ہوں گے، سب کچھ ہی تو ہوں گے. مگر ڈسپلن کو آپ نے کسی حالت میں نہیں چھوڑنا. ڈسپلن میں ایک چیز اور اپنانی ہے جو بہت ہی ضروری ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی میں فرسٹریشن بہت پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے ری ایکشن بہت ہو گیا ہے. ہم میں سے ہر شخص، وہ طالب علم ہو یا استاد ہو، ری ایکٹ بہت جلدی کرتا ہے. دو پرسنالٹی ایسی ہیں جن میں ری ایکشن نہیں ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے. تو آپ نے اللہ کی بھی سنت پہ عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی بھی سنت پہ عمل کرنا ہے کہ ری ایکشن کو روکنا ہے، ری ایکٹ نہیں کرنا. ری ایکٹ کرنے والے زندگی میں کامیاب لوگ نہیں ہوتے. جو پیشنس سے برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں اور وہ دنیا کو نئے قانون، نئے ضابطے، نئی ترقیاں، نئے راستے دیتے ہیں. ری ایکشن نہیں آنا چاہیے. آپ اتنے ڈسپلن ہوں کہ آپ میں ری ایکٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، بائک چلا رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، ذرا رش ہو، ہارن پہ ہارن مار رہے ہیں، ٹریفک روک گئی، بے چین ہو جاتے ہیں. یہ پیشنس ہونا چاہیے، بے چینی نہیں ہونی چاہیے. پورا ویسٹ جو آج ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے کیوں کو اڈاپٹ کیا، قطار بنانے کو، اپنی باری کے انتظار کو، اور اتنا ترقی حاصل کر لی جبکہ ان کے پاس ایمانی دولت بھی نہیں. کیوں کو اڈاپٹ کیا، قطار بنانے کا علم سیکھا. اور قرآن ہمیں اس سے بہت پہلے یہ درد دے رہا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر تیرے نزدیک دوسرے کا حق جب تک فائق نہ ہو جائے تو مومن نہیں ہو سکتا. تو باری کا انتظار کرنا دوسرے کو حق کو فائق سمجھنے کے برابر ہے.
اس میں پیشنس ہوگا. آپ انتظار کرنا جو ہے یہ پیشنس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ڈسپلن کا بہت بنیادی اصول ہے. جتنے آپ ڈسپلن ہوں گے آپ میں اتنا ہی پیشنس بڑھ جائے گا, اور جتنا پیشنس بڑھے گا آپ کی ایبلٹیز بڑھ جائیں گی, آپ کی قوتیں بڑھ جائیں گی, آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. ڈسپلن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات سننی, بیچ میں ٹوکنا نہیں, روکنا نہیں. جب کوئی بات کر رہا ہے اس کی آپ پوری گفتگو سنیں گے تب اس کو رپلائی کریں گے, بیچ میں اس کو نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے. جب آپ ڈسپلن سے آگے چلیں گے پھر آتی ہے لگن, ڈیووشن. اگر کام میں ڈیووشن نہ ہو تو کیا کام بہترین ہو سکتا ہے, مکمل ہو سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. کہ نماز بھی کارآمد نہیں رہتی اگر اس میں لگن نہ ہو. لگن کے بغیر کوئی کام, یعنی کہ ڈیووشن, دو ہی تو باتیں ہیں جب بھی کسی جگہ زندگی میں آپ کو کامیابی چاہیے, ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن. کہ آپ کتنے ڈیووٹیڈ ہیں اور کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. لگن, بے چین رہے آدمی اپنا. اور ایسے لوگ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں بہت ہیں. میں اپنی نوجوان نسل سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ ان میں لگن نظر آ رہی ہے. جب میں پاکستانیوں کی بات کر رہا تھا تو پاکستانیت میں ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو آن کریں. ہمارے ہاں پاکستان کو ابھی آن نہیں کیا جا رہا. سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ میری سڑک ہے, یہ سب کچھ میرا ہے, اس کو آن کریں. اگر آپ کے گھر کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے آپ فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرنے کا, درست کرنے کا بندوبست کرتے ہیں. مگر آپ کے ملک کی چیزیں بے شمار خراب ہو جائیں, آپ کے کانوں پہ جھو بھی نہیں رینگتی. یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے. یہ ابھی سے آپ لوگوں نے اس کو سیکھنا ہے. یہ آپ کی عمر ہے, آپ نے پاکستان کو آن کرنا ہے. جب اس کا کوئی نقصان ہو تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا نقصان ہے. جب یہ فیلنگ ہمارے نوجوانوں میں آ جائے گی, ہمارے بچوں میں آ جائے گی, تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو فلائی مملکت بننے سے نہیں روک سکتی. مگر ہمیں آن کرنا ہے, اس کو اپنانا ہے, پاکستان کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. ہم نعرے بہت مارتے ہیں, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, خوشحال پاکستان, بڑا محبت ہے ہمیں اس سے. گیت گاتے ہیں, عملاً گیت گانے ہیں, زبانی نہیں گانے. عملی طور پہ ہم نے اس کا کسی نقصان پہ خاموش نہیں رہنا. ہمیں جدوجہد کرنی ہے, اس کے اداروں کو, اس کی اشیاء کو درست حالت میں لانا ہے. محنت کو اپنا عادت بنانا ہے. محنت کا معاوضہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں دیتا ہوں, اور اللہ کا وعدہ کبھی نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو بھی شخص زندگی میں محنت کو اپنائے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا. محنت کو اپنانا ہے. محنت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اوقات میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں, اپنی نیند میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. جب کسی نے ایکسٹرا کام کرنا ہے تو اس کو ایکسٹرا ٹائم درکار ہوتا ہے, اس کو وہ ٹائم مینج کرنا ہے تاکہ محنت اور لگن سے وہ میکسیمم نتائج دے سکے.
اس کے بعد اخلاق آ جاتے ہیں. اخلاق بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ ایک مخلوق کا جو دوسری مخلوق سے تعلق ہے، وہ جو ریلیشن شپ ہے نا، وہ اخلاق ہے کہ آپ دوسروں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں. اخلاق آپ کے اچھے ہونے چاہیے. اس میں سب سے پہلے آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بدبودار چیزیں کھا کے ہماری مسجدوں میں نہ ہو. انسانی جسم سے مساموں سے پسینہ خارج ہوتا ہے، رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، ہوا خارج ہوتی ہے. خوشبو کا استعمال کریں تاکہ کوئی دوسرا آپ سے ڈسٹرب نہ ہو. اگر دوسرا آپ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ سمجھ لیں کہ اخلاقی طور پہ آپ کمزور ہیں. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، مسکرا کے بات کریں. سختی اور تلخی چہرے پہ نہ ہو، غصہ نظر نہ آئے. آپ کے چہرے پہ نرمی ہو، مسکرا کے بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے. کبھی بھی غصے والے کرخ چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات نہ کریں. یہ بغیر بولے وہ اخلاق ہے جو آپ بغیر بولے پیش کر رہے ہیں. چال میں متانت رکھیں، نہ سستی ہو نہ بہت تیزی ہو، بیلنس قسم کے رویے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، حالانکہ ہم سب سے آخری امت ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ نارمل ایٹیچیوڈ کی امت، نارمل بیہیویئر کی امت. رویے آپ کے نارمل ہونے چاہیے، اس میں کوئی شدت نہیں ہونی چاہیے. آواز میں بھاری آواز، اونچا بولنا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ دھیمی آواز میں بات کرو، بھاری آواز میں، زوردار آواز میں بات نہ کرو کہ یہ گدھوں کی سی آواز نہ ہو. اور سب سے بری آواز گدھوں کی. آہستہ سے سلجھے ہوئے لہجے میں، جو دوسروں کو کرخت نہ لگے، اس سے غصہ محسوس نہ ہو، شدت محسوس نہ ہو، گفتار ایسی ہو. جب ملیں تو کوشش یہ کریں کہ پہلے آپ سلام کریں. سلام کتنی حسین روایت اسلام نے دی ہے. سلام کا مطلب ہے کہ دوسرے پہ سلامتی بھیجنا. مقصد یہ ہے کہ تو جیسا بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں. دوسروں کو عزت دینا، توقیر دینا. کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ دوسرے لوگ بھی اسی میز پر یا اسی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں. زیادہ تر سالن نہ ڈالیں، زیادہ چیزوں کی طرف ایک دم نہ دوڑیں، وہ گھٹیا پن لگتا ہے. تحمل سے لیں، دوسروں کا انتظار کریں کہ وہ بھی ڈال لیں تاکہ ایک مہذب ماحول ڈیولپ کریں آپ. کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے ہمارے یہاں خاص طور پہ سبھی لوگوں کو جانا ہوتا ہے. شادی بیاہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھاتے ہیں، اور پلیٹوں پر مینار بنا لیتے ہیں چاولوں کے اور بوٹیوں کے اور سیلڈ کے اور ہر چیز کے. انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. شرم آتی ہے مجھے تو ایسی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی. جب میں اس محفل کا اپنے آپ کو پارٹ اینڈ پارسل محسوس کرتا ہوں تو میرا سر جھکتا ہے. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمیں تو احترام کرنا ہے رزق کا. تو اس پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ اپنے حصے کی چیز ڈال لے، پھر میں ڈالوں اور تھوڑی ڈالوں. کھانا تو آپ کے لیے وہ کافی میسر ہوتا ہے ہر جگہ.
آپ کے کالج میں بھی پورا ارینجمنٹ ہے، بڑا اچھا اعلیٰ ارینجمنٹ ہوتا ہے، تو کھانے کے موقع پہ بہت زیادہ اخلاق کا اظہار کرنا ہے۔ اگر وہاں ہم بد اخلاقی کرتے ہیں تو شاید ساری زندگی سنور نہیں سکتے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اپنے استادوں کی، والدین کی، اپنوں سے بڑوں کی، اپنے کولیگز کی، اپنے سے چھوٹوں کی، سب کو رسپیکٹ دینا ہے، سب کی عزت کرنا ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے، جو آپ بانٹتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک گیند میں ایک دیوار پہ ماروں تو وہ میرے پاس ہی واپس آئے گی۔ تو جو آپ کی ڈلیوری ہوگی معاشرے میں، جو آپ دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے، جو ہمدردی دیں گے، وہی آپ کی طرف پلٹ کر آنے والی ہے، وہی لوٹ کر آپ کی طرف آئیں گے۔ اور جب آپ اچھے اخلاق دیں گے تو آپ سے بھی لوگ اچھے بیہیویئر سے پیش آئیں گے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے سچ بات کی جائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے سچ بات کی جائے، اس کو یہ اپنانا پڑے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ سچ کا رویہ اپنائے گا، ورنہ یہ خود غرضی ہوتی ہے، مگر یہ بڑھیا بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے سچ بولا جائے، سچی بات کی جائے، اور آپ دوسروں کے ساتھ سچ کا رویہ نہ اپنائیں، تو اخلاق میں یہ انتہائی گراوٹ کی بات ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ ایک چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ آ گئی ہے پورے معاشرے میں، اس نے بری طرح اس کو جکڑ لیا ہے، وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت۔ ہم دوسروں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں، چاہے کسی شعبہ زندگی میں ہو، فار گاڈ سے اس ہیبٹ کو آج سے اسی وقت سے چھوڑ دیں۔ ڈونٹ ڈسکس دا پیپل ان دیئر ایبسینس، ڈسکس ہی نہ کریں، تعریف بھی نہ پیچھے کریں، کیونکہ تعریف کرتے کرتے پھر آپ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے بارے میں کمنٹس نہ کریں۔ تصوف میں تو اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا جاتا ہے، کیونکہ میں تصوف کا طالب علم ہوں، کہ پروردگار عالم نے ہماری دو آنکھیں دی، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ۔ رائٹ آنکھ پازیٹیوٹی دیکھتی ہے، مثبت چیزیں دیکھتی ہے، اور لیفٹ آئی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی دیکھتی ہے، نقائص دیکھتی ہے۔ جو یہ چاہے کہ اس کا کردار اعلیٰ ترین ہو جائے، وہ اپنی بائیں آنکھ بند کر دے، لیفٹ آئی جو ہے اس کو کلوز کر دے کہ برائیاں دکھنی اس کو بند ہو جائیں، دوسروں کے خرابیاں، کمزوریاں جن پہ موتری ہوا جا سکتا ہے وہ دکھنی اس کو بند ہو جائیں، پازیٹیوٹی دیکھے، مثبت دیکھنا شروع کرے، تاکہ اس کا بیہیویئر یہ کیوں ہے، اس کا اصول یہ ہے، خوبیاں لوگوں میں تلاش کرو کہ ان کی رسپیکٹ کر سکو اور ان سے محبت کر سکو، خامیاں اپنے میں تلاش کرو کہ انہیں دور کر سکو۔ ہم خامیاں دوسروں میں دیکھتے ہیں، خوبیاں اپنی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی خوبیاں نہیں بیان کرنی، خوبیاں دوسروں میں تلاش کرنی ہے، خامیاں اپنی تلاش کرنی ہے کہ ہمیں انہیں ریموو کرنا ہے۔ ہم دوسروں کی خامیاں دور نہیں کر سکتے، دوسروں کی خوبیوں کی وجہ سے ان کو عزت دے سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں، ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیبٹ ہمیں چھوڑنی ہوگی، من حیث طالب علم، من حیث افسران، من حیث استاد، من حیث الامہ، من حیث القوم، کہ ہمیں نقائص نہیں دیکھنے دوسروں میں، کیونکہ ہمیں لو کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ محبت سے بڑا کوئی احسان نہیں جو ایک انسان دوسرے انسان پہ کر سکتا ہے، وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ جو پکا نمازی ہے، جو زکوٰۃ صحیح دیتا ہے، جو روزہ صحیح رکھتا ہے، جو راتوں کو جاگتا ہے، اس کو یہ جملہ نہیں کہا، آپ کی دینی سے اس کو جوڑا۔ اور خود دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب آپ نے دعوت دین کا کام شروع کیا تو جو پہلی گفتگو کی وہ کیا ہے؟ آپ بھی سچے تھے، اللہ بھی سچا، اور قرآن بھی سچا، مگر جب آپ نے معاشرے کو ڈسکس کیا، ان سے بات شروع کی، تو انہیں یہ کہا کہ میں نے ایک عمر تم نے گزاری ہے، سوسائٹی میں گزارا ہوا وہ زمانہ اباؤٹ 40 ایئرس، اس کو ریفر کیا کہ آپ کا بیہیویئر ایسا تھا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا تھا، جن کے بت تھے، جن کے خدا، ان کے خداؤں کو بھی آپ نے برا بلا نہ کہا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ تم ایک اللہ کو ماننا شروع کر دو۔ برائی کسی کی میرے آقا نے کبھی نہیں کی تھی، تو اسٹرینتھ کیا تھی بات کرنے کی، دعوت دینے کی؟ سوسائٹی میں گزرا ہوا وہ زمانہ جس میں لوگوں نے آپ کا بیہیویئر اور رویہ جو ہے وہ نوٹس کیا ہوا تھا۔ تو ہمیں سوسائٹی میں ایسے رویوں کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ کسی کے پاس کسی اچھی رائے کے لیے جائیں تو وہ آگے سے آپ کو یہ نہ کہے کہ 900 چوہے کھا کے دلی حج کو چلی، اس کے پاس یہ چانس نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو۔ میں ابھی آپ کے کمانڈنٹ سعید صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں شاہین ایک بہت خوبصورت میں نے دیکھا بنا ہوا رکھا تھا، کسی نے ڈیکوریشن کی، تو مجھے ذہن میں یہ بات آئی، علامہ اقبال نے شاہین کا تصور دیا ہے اور شاہین کے تصور کو بہت آگے بڑھانے کی بات کی ہے دونوں کی پرواز کسی ایک جہاں میں، شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ کرگس گدھ کو کہتے ہیں، شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے۔ میں آپ تمام بچوں کو شاہین کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پاکستان کا ہر فوجی مجھے شاہین نظر آتا ہے، اور کرگس جو ہے، گدھ جو ہے، وہ مردہ چیزیں کھاتا ہے، وہ زندہ کو شکار نہیں کر پایا کبھی، اور دوسروں کا مارا ہوا کھاتا ہے بھکاری بن کے۔ آپ نے شاہین کو اپنا تصور بنانا ہے، جو تصور علامہ اقبال نے دیا۔ شاہین کی خوبی کیا ہے کہ تنہا اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرتا ہے، تنہا اونچے پہاڑوں پہ اپنا مرکز بناتا ہے رہنے کا، اور رزق کے لیے نیچی پرواز نہیں کرتا۔ تو شاہین کا تصور جب آپ کے یہاں بیدار ہو جائے گا تو لالچ آپ کے اندر سے نکل جائے گا، آپ چند سکوں کے لیے چھوٹے کام کبھی نہیں کریں گے آئندہ زندگی میں، بڑے کام آپ کا گول ہوں گے، جس کے لیے علامہ نے کہا، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رستے سفر میر کارواں کے لیے۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو ملک کو سنبھالیں گے۔ ملک سنبھلا ہوا نہیں ہے، کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں بگاڑ نظر نہ آ رہا ہو۔ نوجوانوں سے اور ان طلباء سے جنہوں نے کل اس ملک کی بات ڈور سنبھالنی ہے، یہ دعا بھی ہے، آرزو بھی ہے، التجا بھی ہے، سوچ بھی ہے، امید بھی ہے کہ آپ لوگ اس ملک کو سنبھالیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، تھوڑا سا آگے جب بڑھیں گے اس پہ ہوم ورک کریں گے کہ کون سے ادارے کو
کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. کہ جب آپ اس پہ کام کرنا شروع کریں گے، ہوم ورک کے بغیر کوئی انڈیویجول، کوئی ادارہ، کوئی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہوم ورک کریں گے کہ ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ریمیڈی کیسے پاسبل ہے، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں کس طرح کی تبدیلی آنی چاہیے، کیسے پاسبل ہے، تعلیم میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، معلومات کے سسٹم میں چینج آنی چاہیے. یہ غور و فکر کی آپ کو عادت ڈالنی ہے ابھی سے، اسی عمر سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، ہو نہار گربا کے چکنے چکنے پاس. ابھی سے جب آپ غور و فکر کی پریکٹس کریں گے تو زندگی کی عظیم ترین منزلیں آپ کے قدموں کے تلے ہوں گی. کیونکہ قرآن حکیم میں 370 جگہ پر نماز کا ذکر ہے، مگر 721 جگہ پر غور و فکر کا ذکر ہے. غور و فکر یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں بگڑا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کلیگ کیا کر سکتے ہیں، میرے بڑے کیا کر سکتے ہیں. غور و فکر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، فکر کو اپنانا ہے. کچھ چیزیں اور آخر میں بیان کر دوں. زندگی میں ہمیشہ پولائٹ رہنا ہے، تندخو نہیں ہونا. قرآن آل عمران میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ اگر تو تندخو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. تو ان کے لیے بڑا رؤوف الرحیم ہے، ان سے مشورے کیا کر، ان کی غلطیاں معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی چاہا کر. تو آپ کو پولائٹ ہونا ہے لائف میں، تندخو نہیں ہونا، پازیٹیو ہونا ہے، نیگیٹو نہیں ہونا. آلویز بی پازیٹیو. پرفیکشن کی کوشش کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سنتیں ہیں، مگر پرفیکشن بھی کمرے والے کی بہت بڑی سنت ہے. جو کام کرنا ہے پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے. اس کے لیے ہوم ورک ضروری ہے، محنت ضروری ہے، لگن ضروری ہے، جدوجہد ضروری ہے، جستجو ضروری ہے. پینڈنگ کی عادت نہیں ڈالنے کی، کل کر لوں گا. کل کوئی چیز نہیں ہوتی، کل نام کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. لمحہ حال ہوتا ہے سب کچھ. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، نو پینڈنگ. پنکچوئل ہونا ہے زندگی میں، نماز میں ہو، ورزش میں ہو، اسپورٹس میں ہو، ہوم ورک میں ہو، اپنی کلاس روم کی حاضری میں ہو، دماغی طور پر ہو. پنکچوئل ہونا ہے، آلویز پنکچوئل. اوبیڈینس سیکھنی ہے، فرما برداری. اللہ کا فرما بردار بننا ہے، رسول اللہ کا فرما بردار بننا ہے، ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، اسٹیٹ کے قوانین کا فرما بردار بننا ہے، اپنے اساتذہ کا فرما بردار بننا ہے، اپنے افسران کا فرما بردار بننا ہے. لائلٹی، وفاداری. وفاداری بشرطِ استواری اصل ایمان ہے. مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو. وفاداری سیکھنی ہے اپنے ادارے سے، اپنے بڑوں سے، اپنے سسٹم سے، اسلام سے، اللہ سے، رسول سے، اسٹیٹ سے. وفادار. ذہانت سے کام کرنا ہے، انٹیلیجنٹ ہونا ہے، کرٹیس ہونا ہے، ملنسار، منکسر المزاج، ایفیشینٹ، بہتر طریقے سے کام کرنا ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو تمام اخلاقیات سے متعلق ہیں، پاکستان سے متعلق ہیں، انسانیت سے متعلق ہیں. میں نے آپ کو بچہ سمجھ کے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ الحمدللہ آپ لوگ باشعور ادارے میں باشعور طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور بڑے بڑے گول اچیو کرنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بات کو سمجھیں گے، اس پہ غور کریں گے، اپنی تنہائی میں اس کو ریپیٹ کریں گے،
اور اس سے آپ نتائج دیں گے. جب نیکسٹ کبھی انشاءاللہ آپ کے افسران سے، آپ کے ٹیچر سے، اس اساتذہ سے ملاقات ہوئی آپ سے، تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی ریکویسٹ میں نے ابھی تک آپ کی گوش گزار کی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ نتائج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سوال و جواب ہو. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. مائک دے دیں ان کو جو سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میں احمد فرام جناؤز. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے عقل اور دل ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں، مگر ان کے جو فیصلوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ عقل لے کے خوش ہوتا ہے اور دل کوئی چیز دے کے خوش ہوتا ہے، تو ان کے فیصلوں میں اتنا متنازع یا اتنا فرق کیوں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں دل کا اگر فنکشن بھی آپ دیکھیں تو اس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ وہ تمام جسم کو خون میسر کرتا ہے، دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے. اس کے خون تقسیم کرنے پر ہی ہماری زندگیوں کا انحصار ہے. تو یہ اللہ کے بندوبست ہی اس قسم کے ہیں. یہ اس کو مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وارد ہوا، اور اس کی پہلی ٹیچنگ اور ٹریننگ یہ تھی کہ دینا سیکھے. جب لینا سیکھتے ہیں تو ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ اخلاص ہے کہ غرض کے بغیر زندگی گزاری جائے، بے غرض زندگی ہو، اس میں لینے کی سوچ نہ ہو. اس لیے یہ اس کی تقسیم ہی اس طرح اللہ نے رکھی ہے. سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نبیوں میں فرق نہیں کرتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت محمدیہ سب سے افضل کیوں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہوتی ہے آپ کے ہاں بہت سارے میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں. تو جو لاسٹ اسپیکر ہوتا ہے وہ آپ کا خاص اسپیکر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو وہ سیمینار ہے یا محفل ہے وہ میچور ہو جاتی ہے اور اس کا اختتام ہو جاتا ہے. تو اس کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. رسول اللہ کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی سب سے آخری کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور یہ کسی پیغمبر کی آخری امت ہے. تو آخری امت ہونے کے ناطے اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر عبداللہ ناصر اقبال ہے, second year اقبال. Sir, my question is devotion. You have said that devotion is very important for citizens of a country. And sir, you have also said that in Pakistan people are not that much. ایک آدمی بات کرے سمجھ نہیں آ رہی. Sir. یہ آواز آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی, دو بندے بول رہے تھے. Sir, no. So my name is Abdullah Nasir from Iqbal House. Sir, my question is that you have said about devotion. Sir, you said that devotion is very important for the citizens of a country. And on the other hand, you also said that the people of Pakistan lack devotion. So sir, we as citizens of Pakistan, how can we inculcate devotion among the citizens? تھینک یو ویری مچ. ڈیووشن بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ لگن سے کام کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے, اور جب ہم ایکٹ کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے. ڈیووشن جو ہے وہ آپ کے کاموں کی پرفارمنس سے نظر آتی ہے کہ اس میں کتنی لگن اور کتنی جدوجہد اور کتنی محنت سے کام کیا گیا ہے.
وہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے. جب وہ نظر آنی شروع ہوئے گی تو پاکستانی سٹیزن کو یہ پتہ لگے گا کہ کون لگن سے کام کر رہا ہے اور کون لگن سے کام نہیں کر رہا. میں اسی لیے ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں ڈیکوریشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے, دکھایا نہیں جا رہا. ڈیووشن دکھانی ہے, معاشرے کو پتہ لگے کہ کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں سیم میں جیلم گیا تو میں نے وہاں بہت ہی خوبصورت پھول لگے ہوئے دیکھے. تو جو کمانڈنٹ تھے اس وقت وہاں, رضا صاحب, میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بڑی ڈیووشن سے مالیوں نے کام کیا ہے. تو مالیوں کو بلایا, ان کو اپریشیٹ کیا. ان کے کام نے مجھے بتایا کہ یہ ڈیووٹیڈلی کام ہوا ہے. تو جب ڈیووشن کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ خود ہی پتہ لگ جاتا ہے, پورے معاشرے کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کام ہوا ہے. اس لیے اس کو ہیبٹ بنانی ہے. کوئی بھی کام ہو, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے آپ استاد ہیں, چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, چاہے آپ کچن میں ہیں, چاہے آپ مالی کا کام کر رہے ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ کی ڈیووشن آپ کے کام سے نظر آئے گی. آپ کی زبانی آپ نے نہیں کہنا کہ میں نے بڑا ڈیووٹیڈ ہو کے کام کیا. سوسائٹی کو نظر آنا چاہیے آپ کا ورک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام ندا محمد اقبال آف سیکنڈ ایئر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. سر ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل بنائیں کہ دوسروں کی مدد کے قابل کریں. اگر ہم مالی حالات سے مثال لے لیں, ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اتنا مالی حالات سے اسٹیبل کرنا چاہیے کہ پھر ہم دوسروں کی مدد کریں. جب آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, یہ بھی بنیادی طور پر دوسروں کی مدد ہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جو کسی دوسرے کو برا کہتا ہے اس کے ماں باپ کو پھر گالیاں دی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے. اگر آپ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم پہلے اس پوزیشن میں ضرور آ جائیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت نہ رہے, تاکہ اس کے بعد جب آپ پہ بوجھ نہیں ہوگا تب آپ کسی کا بوجھ اٹھائیں گے. یہ بنیادی اصول ہے. السلام علیکم سر. محمد عبداللہ ٹیپو سلطان آپ سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو بھی بہتر کر لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ محنت بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایسے معاشرے میں جہاں پہ نیپوٹزم اور فیوریٹزم ہوتی ہے, اس معاشرے میں ہم اپنا کو کامیاب کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ ایک فوجی ادارے میں پڑھ رہے ہیں جس کا ماٹو ہی جہاد ہے, تو آپ نے ظلم کے اور برائی کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے. جہاد صرف غیر ملکی طاقتوں کے خلاف نہیں ہوتا, برائی اور ظلم اور ناانصافی اور جہالت کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے. آپ کو اس جہاد کو جاری رکھنا ہے, اور ممکن ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہوں جو اس کے بارے میں بیڑا اٹھائیں اور اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے. جدوجہد. السلام علیکم سر. میرا نام ایسے جاوید ہے سر, سیکنڈ ایئر ٹیپو سلطان ہاؤس. سر میں آپ سے یہ پوچھ, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے سر کسی چیز پہ بھی. تو سر جب تک ریئیکٹ نہیں کریں گے تو آگے ہم کس طرح بڑھیں گے سر؟ جب تک کسی چیز میں ریئیکشن نہیں ہوگا سر, ریئیکشن جو ہے وہ ایکشن سے نکلا ہے, اور سر جب تک کسی چیز میں ایکشن نہیں ہوگا تو ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ یہاں میری مراد ریئیکشن سے یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی جستجو چھوڑ دیں. ہم میں بہت زیادہ ریئیکٹ ہے, ہم میں برداشت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت شدت پیدا ہو گئی ہے اور بہت ہی زیادہ جھگڑے ہیں, فسادات ہیں. یہ تبھی ختم ہوں گے جب آپ ریئیکشن چھوڑیں گے, ورنہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ مہذب معاشرہ نہیں بنے گا. مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت گزارا مدینہ سے, تو وہاں بڑی زیادتیاں آپ کے ساتھ کی گئیں, آپ کے اصحاب کے ساتھ کی گئی, مگر کوئی ریئیکٹ نہیں تھا کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا. آپ اگر ریئیکشن روک لیں گے تو آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. آپ کو سچائی کو اپنانا ہے. جب سچائی کو اپنائیں گے اس کے لیے پھر آپ کو جھگڑنا نہیں پڑے گا, وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور اس میں کامیابیاں ملیں گی.
یہ سوال ہے کہ علم اور حکمت میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ویری گڈ. علم جو ہے وہ معلومات ہے، انفارمیشن ہے، اور حکمت جو ہے اس معلومات کی اپلیکیشن ہے. ہاؤ ٹیکل دا سچویشن، جب آپ کسی سچویشن میں اس کو ٹیکل کرتے ہیں وہ حکمت ہے. عبدالرافع اقبال. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے اندر کا جو آپ نے کہا ہے کہ علم جو سر ہمارے اندر جو انسان ہے اس کو جگا دیتا ہے سر، لیکن کچھ کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ علم سر ہمارے اندر کے جانوروں کو بھی جگا دیتا ہے، جس طرح لوگ کالا جادو کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ وہ اتنی کم تعداد ہے ان کی دنیا میں کہ ان کو ہم ریفر نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ان چیزوں کو بھی دھیان میں لانا ہے تو ہمارے راستے رک جائیں گے، مسدود ہو جائیں گے، ہماری ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی. آپ کو اچھائیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ جو نیگیٹو قوتیں ہیں دنیا میں قیامت تک موجود رہیں گی، وہ خود ہی رہ جائیں گی اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں گے، کبھی بھی نیگیٹو نہ ہو. شیخ سعدی شیرازی کا اصول یہ تھا کہ وہ ہر چیز میں اچھائی تلاش کر لیتے تھے. تو ان کے جو شاگرد تھے وہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارا استاد کیسا آدمی ہے، اسے ہر چیز میں بھلائی اور اچھائی نصیب ہو جاتی ہے اور اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستہ بہت چھوٹا تھا، پگڈنڈی تھی، اس پہ ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا. تو سب نے اپنے منہ پہ ایسے بھانپا ہاتھ سے اور چھلانگ لگائی اور پار ہوتے چلے گئے. تو سعدی شیرازی نے بھی وہ چھلانگ لگا کے کتے کو پار کیا اس پگڈنڈی کو. تو جب تھوڑا سب کا سانس بحال ہوا بدبو سے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے استاد، آج آپ کو کون سی بہتر چیز نظر آئی؟ آج تو بڑا تعفن تھا، کتا مرا پڑا تھا، بدبو تھی. تو سعدی نے کہا جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے دانت بڑے چمکیلے تھے. جب آپ کی یہ ہیبٹ ہو جائے گی نا کہ اچھائیاں تلاش کرنی ہیں، تو یہ جادو کرنے والے اور جادو کے علم والے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. السلام علیکم سر. میرا نام محمد دلاور فرام ٹیپو سلطان ہاؤس. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کیسے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے؟ جی کیا چیز پلیز ریپیٹ کریں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کیسے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آیا، لفظ نہیں سمجھ میں آیا. لفظ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. سر ایک نوجوان کیسے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنی صلاحیتوں کو. یس سر. ٹھیک جی میں سمجھ گیا، بہت شکریہ. علامہ نے اس کے لیے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنی مانیٹرنگ شروع کریں، ایک سوال اپنے آپ سے کریں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے. جب یہ سوال اپنے آپ سے شروع کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ درجہ کمال تک نہ پہنچ جائیں. السلام علیکم سر. فہد اقبال سے میرا سوال ہے کہ احترام اور محبت میں کیا فرق ہے، اور اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں کس کو اپنانا چاہیے؟ دونوں کو اپنانا ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی احترام نہیں ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال جان اولاد ناموس سے پیارے نہ ہو جائیں. جب وہ پیارے ہو جائیں گے تو ان کا احترام کرو گے اور زمانے سے بھی اس کا احترام کرواؤ گے. تو محبت پہلے ہوتی ہے، احترام بعد میں ہوتا ہے. نفرت ہو تو پھر احترام نہیں ہوتا. محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رسپیکٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی. السلام علیکم سر. احمد سجاد سیکنڈ ایئر سے. سر آپ نے کہا کہ بندوں کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ پازیٹیو رویہ رکھنا چاہیے، لیکن بندے کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب اسلام اور جو بندہ آپ سے مانگ رہا ہے وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو کبھی کبھی اس کو نہ بھی کرنی پڑتی ہے اور لوگ کا دل بھی دکھ جاتا ہے، اسلام کی طرف جانا پڑتا ہے. ایسے مواقع میں بندہ پھر کس طرح درمیانی رہتا ہے؟ بیٹا بات یہ ہے، اگر آپ سے کوئی برے کام کی ڈیمانڈ کرتا ہے، غلط کام کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کو تو پورا نہیں کرنا، اس کی تو بات نہیں ماننی. بات تو وہ ماننی ہے
جو سچائی کے مطابق ہو، سوسائٹی کے قانون کے اندر ہو، شریعت کے قانون کے اندر ہو. ناجائز مطالبے ماننا تو کہیں حکم نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام محمد حسن ہے اور میں ایک کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ سوال سب سے پہلے مجھے بابا اشفاق احمد نے کیا تھا. وہ آپ کے یہاں آتے رہے ہیں، بہت بڑا پاکستان کا نام ہے، بلکہ انٹرنیشنل فیم ہے. تو میں نے انہیں بہت آسان جواب دیا تھا، وہی جواب آج آپ کو دیتا ہوں. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 14. اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ مومن ہے، اور جس نے صرف اللہ کو مان لیا، ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ عشق اور دل لگی میں کیا فرق ہے سر؟ دل لگی تو عارضی بات ہے، وقتی جذبے ہیں. عشق ہوتا ہے ڈیووشن کی انتہا، اپنی ذات سے گزر جانا، اپنے نفع اور نقصان کو فراموش کر دینا کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے. عشق سے مراد صرف یہ ایسا یہ جس کو لوگوں نے نیگیٹولی سمجھ لیا ہے. مجھے ایک دفعہ سوال کیا گیا اسی طرح کا، اور سوال یہ تھا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے. میں نے کہا عشق مجازی میں رقیب پایا جاتا ہے اور عشق حقیقی میں رقیب نہیں پایا جاتا. اب جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ چاہیں گے کہ اس کو کوئی اور دیکھے بھی نہ، صرف میرا ہی اس سے تعلق ہو. مگر اللہ کا عشق دیکھیں اپنے رسول سے کہ اللہ چاہتا ہے اس سے سب محبت کریں، وہ عشق حقیقی ہے. تو لگن تو ایک آخری سی بات ہوتی ہے جو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. عشق میں تو لوگ مٹ جایا کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر اسد اللہ خان فرام ایم جی ہاؤس. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے جو سوالات، مطلب کہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں میں سے کون سے ڈیسیجنز کو صحیح خیال کرنا چاہیے اور اپنے کام میں لانا چاہیے؟ لیکن دو چیزیں ہمارے پاس بنیادی طور پہ موجود ہیں اور پوری پرفیکشن کے ساتھ موجود ہیں، انٹیکٹ ہیں پراپر. ایک قرآن ہے اور صاحب قرآن کی سینگ ہے اور کریکٹر ہے جو سیرت ہے. جب بھی کہیں آپ کو الجھن پیدا ہو، ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں یا کسی سے گائیڈنس لیں یا خود دیکھیں کہ اس کام کو رسول اللہ نے کیسے کیا. رسول اللہ کے ڈیسیژن دیکھیں، ان کا ایکٹ دیکھیں، آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا، نہ بگاڑ رہے گا. السلام علیکم سر. سر بلیف فرام اقبال. سر تصوف کیا ہے اور ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ صوفی ہے؟ بہت شکریہ. تصوف کی بنیاد صرف ایک بات میں ہے. قرآن حکیم میں ایک مکالمہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا آدم کو تو اللہ نے کہا، اس کو ملعون کیا. اس نے کہا مجھے مہلت دو. اللہ نے کہا تجھے ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیروں گا. پروردگار عالم نے کہا کہ میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. پھر اس کی تصحیح کی کہ وہ کون سے بندے ہیں جو اخلاص والے ہیں، جو اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی ہیں اور ڈی سیلف ہو جاتے ہیں. وہی تصوف والے ہیں، وہی صوفی ہیں. جو اخلاص والے ہیں، جو اللہ سے بھی غرض نہیں رکھتے، زمانے میں کسی سے کیا غرض رکھتے، وہ آپ کو مل جائیں گے. وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ وہ لالچی نہیں ہوں گے،
उन्हें सामान्य दुनिया की कोई हविस नहीं होगी, कोई ना उन्हें शोहरत की हविस होगी, ना दौलत की हविस होगी, ना किसी नाम और नमूद की होगी, ना स्टेटस की होगी। वो बहुत लोग हैं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे जमाने में। इखलास वाले बंदों से कभी दुनिया खाली ना होगी। अस्सलाम वालेकुम सर मोहम्मद खिजर है, 8th क्लास बाबर हाउस। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि गौर व फिक्र करो, जैसे कि कुरान में है कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अगर हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बात यही आती है कि कोई हमेशा से कैसे हो सकता है, तो फिर ज्यादा गौर व फिक्र करने से इससे तो शिर्क पैदा होता है, तो इसको कैसे रोकें? शिर्क की बात नहीं है। जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुरान कहता है अव्वल और आखिर। अव्वल कौन है? अल्लाह। आखिर कौन है? अल्लाह। कुरान की आपको माननी है, कुरान सच्ची किताब है, उतारने वाला सच्चा है, शिर्क नहीं आएगा। उसको जब पढ़ेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अव्वल कौन है? अल्लाह। आखिर कौन है? अल्लाह। कुरान ये भी कहता है कि लोग बात का तुमसे ऐसे सवाल करके बैठेंगे कि जिसका वो तुमसे ये भी पूछ बैठेंगे कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया, तो ऐसे लोगों को सलाम करो और अपना रास्ता अलग कर लो। तो जब ये इस तरह का ख्याल आए तो फिलहाल उस वक्त गौर व फिक्र रोक दो, फिर कुरान को स्टडी करो और फिर गौर व फिक्र करो, या किसी बड़े उस्ताद से रजू करो। इजाजत नहीं है।